بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی روحانی حل آپ کو بتاتا رہوں۔ آگے ان عملیات سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا، ان پہ عمل کرنا نہ کرنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا آپ کی سوچ ہے، یا آپ کا یقین کامل ہے کہ آپ اللہ کی کلام پہ کتنا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تو آپ کا کام ہوا، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی پاک کلام آپ کو بتاتا رہوں اور آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔ دوستو، اسی لحاظ سے آج میں جو عمل لے کے آیا ہوں، یہ دنیا کے ہر مسئلے کے حل ہے۔ اس کے اندر اگر آپ مقروض ہیں تو قرض کی خلاصی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر بے روزگار ہیں روزگار کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس عمل کا فائدہ ہے وہ مریضوں کے لیے ہے۔ ایسے مریض جو لا علاج مریض ہیں، جن کو حکیم ڈاکٹر سب جواب دے چکے ہیں، زندگی اور موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے تو اس وقت دنیا کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی ولی، کوئی بزرگ بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو ہم سب نے بھی جانا ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ موت سے بدتر ہوتی ہیں، کہ انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ تو جب ایسی حالت کو آپ پہنچ جائیں، آپ ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکے ہوں، آپ حکیموں کے پاس جا کے تھک چکے ہوں، تو میرے دوستو، جب یہ حالت ہو جائے تو آپ اس حالت میں حکیم مطلق کے دربار میں سچے دل سے حاضر ہو جائیں اور روحانی دوا شروع کر دیں۔ شافی مطلق آپ کو غیب سے کیسے شفا دے گا، یہ وہی جانتا ہے، کیونکہ عقل انسانی جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی رحمتوں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو، عمل کامل یقین کے ساتھ کریں۔ خدا گواہ ہے کہ بڑا سے بڑا مرض، بڑی سے بڑی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہاں پہ ایک دوست کو، اس کی بیٹی تھی 8 ماہ کی، اس کو علاج بتایا روحانی، اور 3 مہینے کا علاج بتایا تھا ان کو۔ 1 مہینہ 20 دن جب گزرے تو ڈاکٹر بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ بچی کے دل کا سوراخ کدھر گیا۔ اس کے دل میں سوراخ تھا۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی بیماری ہو، جب حکیم مطلق کے دربار میں آپ سچے دل سے حاضر ہو جائیں گے تو وہ روحانی شفا ایسی دے دے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، اور عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، سچے دل کے ساتھ اس قادر مطلق کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور پھر دیکھیں بیماری کہاں جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ علاج اس طریقے سے ہے کہ جب کوئی ایسا مریض ہو، اگر مریض اس قابل ہو کہ وہ خود کر سکے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر مریض اس حالت میں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم جو میں وظیفہ بتاؤں گا وہ یہ وظیفہ خود لیٹے لیٹے دل میں پڑھتا رہے۔ جب کسی سے بات کرنی ہو یا کوئی عیادت کے لیے آ جاتا ہے تو اس سے بات کرے، لیکن اس کے بعد پھر دل میں پڑھتا رہے۔ تو جو اس کے رفقا ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، یا اولاد میں سے کوئی ہے بیٹی بیٹا جس کے ماں باپ بیمار ہیں، تو ان کی جگہ پہ وہ آدمی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے یہ اس کی نیت کر کے، اس مریض کی نیت کر کے، آپ نے کوئی ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے، چاہے وہ دن کا ٹائم ہو چاہے وہ رات کا ٹائم ہو۔ تو ایک ٹائم مقرر کر کے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ پاک کا ایک نام ہے یا حیو، یہ اللہ پاک کا مبارک نام آپ نے 3125 بار پڑھنا ہے، 3125۔ اور جب آپ پڑھنے لگیں تو اس وقت 1 گلاس پانی کا آپ اپنے پاس سامنے رکھیں۔ تو جب یہ آپ پڑھ لیں 3125 بار، تو آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پھر پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس پانی کے اوپر 3 دفعہ پھونک مار دیں، اور پھر اپنے مریض کی شفا کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے، رو کے اللہ سے مانگیں، دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر 3 دفعہ پانی کے اوپر پھونک مار دیں۔ جب وہ پانی کے اوپر آپ پھونک مار لیں گے تو وہ پانی مریض کو آپ دے دیں، تو اس پانی کو تھوڑا سا وہ پانی پی لے، اور ساتھ دوسرا پانی
ملا کے آپ اس کو اگلے دن تک چلائیں، اور پھر دوسرے دن اسی ٹائم پہ، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے ٹائم ایک رکھنا ہے۔ جو بھی ٹائم رکھ لیں آپ اپنی مرضی سے رکھیں، دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، جو ٹائم آپ کو مناسب لگے، جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، تو ایسا ٹائم آپ رکھ لیں اور اس ٹائم پہ دم کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ پانی اس کے اندر مریض ملا کے پیتا رہے، اور جب دوسرے دن پانی دم کریں تو کوشش کریں کہ وہ پانی پہلے والا اس ٹائم تک ختم ہو جائے۔ اگر نہیں بھی ختم ہوا تب بھی آپ ایک گلاس جو پانی کا دم کریں گے اس کو بوتل کے اندر ڈال دیں اور وہ مریض پیتا رہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز 10 سے 11 دنوں کے اندر اندر واضح فرق نظر آئے گا۔ تھوڑا بہت فرق تو پہلے اور دوسرے دن سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن 10-11 دنوں کے بعد واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ وہی مریض اپنے منہ سے کہے گا کہ مجھے تو بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، یہ نہیں کہ کوئی ایک بیماری ہے، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، ایسی بیماری ہو جو لا علاج ہو، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ شوگر ہے جس کا کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، بس میڈیسن کھاتے رہو، پرہیز کرتے رہو تو ٹھیک ہو۔ کینسر ہے، الغرض کوئی بھی بیماری ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ کے یہ 40 دن قادر مطلق کے دربار میں روحانی علاج کی درخواست دائر کر دیں، پھر دیکھیں اس کے دربار سے کبھی کوئی مایوس نہیں گیا۔ اور یہ 41 دن آپ نے کرنا ہے یہ عمل، 41 ڈے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کر کے اس عمل کو آپ شروع کریں، پھر قدرت الہی کے کرشمے دیکھیں۔ اور اس دوران مریض کو یہ تنبیہ کر دیں کہ وہ دل میں وضو ہے نہیں ہے، لیکن دل میں پڑھتا رہے یا حیو یا حیو یا حیو۔ صبح کے ٹائم جب پہلی دفعہ شروع کرنے لگے مریض تو پہلے 3 بار یا 5 بار درود پاک پڑھ لے، 3 یا 5 بار درود پاک پڑھنے کے بعد بس یہ پھر دل میں پڑھتا ہے یا حیو یا حیو یا حیو۔ اور رات کو جب سونے لگے تو اس وقت آخر میں پھر 3 یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھ لے اور اپنے اوپر پھونک مار دے۔ وہ مریض یہ اپنے طور پہ ایسے پڑھتا رہے گا، لیکن جو اس کا کوئی عزیز ہے جو اس کے لیے عمل کر رہا ہے، وہ 41 دن لگاتار وہ پانی دم کرے گا اور مریض کو دے گا۔ بالفرض اگر مریض اس حالت میں ہے کہ وہ خود پڑھ سکتا ہے تو وہ پھر خود یہ عمل کرے، وہ 41 دن روزانہ ایک ٹائم مقرر کر لے، 3125 بار پڑھے، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور پانی پہ دم کرے اور دوسرے دن تک وہ پانی چلائے، دوسرے دن پھر دوسرا پانی اور دم کر لے۔ تو اگر بارش کا پانی آپ کو میسر ہو یا آب زمزم میسر ہو، اس کے اوپر دم کریں تو بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ پانی میسر نہیں ہے تو عام پانی پینے والا جو ہے اس پہ آپ دم کر سکتے ہیں۔ مریض اپنے لیے خود بھی کر سکتا ہے۔ تو مریض اگر اپنے لیے خود دم کر رہا ہے تو پھر وہ یہ کرے گا کہ وہ ایک ٹائم تو جو مقرر کرے گا، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی بیماری سے شفا کے لیے یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو بس پڑھتا رہے گا دن۔ اگر کال آ جاتی ہے، کال سننی پڑ جاتی ہے، یا کوئی بندہ آ گیا اس سے بات کرنی ہے، بے شک کرے، جب بات کر لے اس کے بعد پھر شروع کر دے۔ تو دوستو، ایک لاجواب عمل، عید کا گفٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ آپ کا کام ہے، لیکن خدا گواہ ہے ایسا عمل دیا ہے کہ اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ کیا تو زندگی میں ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن آپ یاد ضرور کریں گے انشاءاللہ کہ کسی انسان نے کوئی عمل دیا تھا۔ دوستو، عمل کے متعلق اگر کوئی آپ کا سوال ہو
یا میرے بتانے میں کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے کمنٹ کریں، یا میرا نمبر ہے واٹس ایپ والا، اس نمبر پہ آپ مجھے وائس میسیج کر دیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔